بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر۔ ناظرین کرام، 72 سال سے پاکستان کے ساتھ جو تجربات اس کے سیاستدانوں نے اور ماشاءاللہ کے جو جرنیل حکمرانوں نے کیے، شاید آج ان سب سے منفرد ایک تجربہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک ہماری جو سیاست تھی، جو ہماری فارن پالیسیاں تھیں، کچھ عرصہ نکال کر، شاید جنرل ضیاء الحق کا ہی دور کا کچھ عرصہ ہوگا، یہ نکال کر وہ 100% منافقانہ تھیں۔ ہم ایک ہی وقت میں امریکہ اور چین کو خوش رکھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے جو CPC کے حوالے سے 2-3 جو مووز ہو رہی ہیں وہ بتائی ہیں، اس میں آپ کو میں نے بتایا کہ پاکستان میں CPC کے حوالے سے یا معیشت کے حوالے سے فیصلے کرنے کے لیے جو ماہرین معیشت کا گروپ یہاں پہ براجمان ہے، یہ سارے مغرب کے فارغ لوگ ہیں۔ یہ سارے IMF کے، ورلڈ بینک کے، یا جو بھی اس کے بین الاقوامی سودی ادارے ہیں، یہ سب ان کے سابقہ ملازمین ہیں یا ان کا کوئی نہ کوئی سلسلہ ان سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے وہ یہ بات تو تسلیم کرتے ہیں کہ اس منصوبے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جب فیصلے کی باری آتی ہے تو وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، وہ پالیسی اپناتے ہیں جو ان کے مغربی دوست یا ان کے ذہنوں پہ پہلے سے غالب ہے۔ ناظرین کرام، ایک بات آپ یاد رکھیے، اب پاکستان نے مارو یا مر جاؤ کی پالیسی اپنا لی ہے۔ پاکستان نے بڑا برداشت کر لیا۔ دیکھیے، جو گزشتہ 1 سال میں جتنا ظلم کشمیریوں پہ ہوا ہے اور جو تانے اس حوالے سے پاکستان آرمی کو اور پاکستانی حکومت کو ملے ہیں، وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ جنرل باجوہ نے چند روز پہلے کشمیر بارڈر پہ جو خطاب کیا ہے، اس کی گونج ابھی تک انڈیا میں سنائی دے رہی ہے۔ انہوں نے انڈیا سے صاف کہہ دیا کہ اب یہ مسئلہ جو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، تم سے جو ہو سکتا ہے تم کر لو۔ اب جناب بات یہ ہے کہ سعودی عرب کا جو تھا نا، ایک عجیب و غریب قسم کا خوف کہ پتہ نہیں سعودی عرب ہماری مدد نہیں کرے گا تو ہم مر جائیں گے، تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ تو گیا نکل، کیونکہ کوئی بھی کسر سعودی عرب کی طرف سے واپس نہیں رہ گئی۔ انہوں نے اپنا $1 ارب پاکستان کو اس وقت ادا کرنے کے لیے کہا جب پاکستان نے یہ نقشہ بنایا ہے، اور محض اپنے انڈین دوستوں کی خوشنودی کے لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں پاکستان سے $1 ارب نکل گیا ان کے خزانے سے تو ان بیلنس ہو جائے گی ساری صورتحال، لیکن وہ یہ نہیں جانتے۔ جو میں نے آپ کو سب سے پہلے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان نے یہ قدم اپنے دوستوں کے مشورے سے اٹھایا ہے، اور ان میں سب سے آگے چین ہے، اس کے بعد ترکی ہے، پاکستان کے دوسرے قریبی دوست ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اس وقت دنیا واضح طور پہ اسلامی بلاک 2 گروپوں میں بٹا ہوا ہے، بلکہ ایک ہی گروپ میں بٹا ہوا ہے۔ ایک طرف پاکستان ہے، دوسری طرف یہ سعودی عرب والا گروپ ہے، یعنی میڈل ایسٹ والا، جو امریکہ کی گود میں بیٹھا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ ایران چلے ایران تک تو معاملہ سمجھ آتا ہے، لیکن طیب اردگان کو اور دوسرے جو انڈونیشیا اور ملیشیا کے ممالک ہیں، ان کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ اب لیبیا میں کیا آیا ٹنٹا؟ لیبیا میں مقابلہ کس کا؟ خواہ مصیبت ڈالی ہوئی ہے یہ عرب امارات نے، جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوا۔ اگر وہاں ترکی نے اڈا بنایا ہے تو ترکی مسلمان ملک ہے، لیبیا کی حفاظت کے لیے لیبیا کے ساتھ مل کر بنایا، آپ کو اس کی کیا تکلیف ہے؟ اب ناظرین، معاملات ایسے آ گئے ہیں کہ پاکستان میں وہ جو 5th کالم کا ایک کالمسٹ موجود ہے نا، جو دن رات ہمیں سعودی عرب کی پوجا کے لیے ڈراتے دھمکاتے رہتے تھے، ان کی تو ہو گئی ہے چھٹی۔ پاکستان کھل کے سامنے آ گیا، اور اس سلسلے میں جو شہزادے نے یہ قدم اٹھایا نا پاکستان سے پیسے واپس مانگنے کا، لینے کا، اس پر پاکستان شدید ناراض ہے۔ اس لیے پاکستان نے 3-4 براہ راست وارننگ اسے دے دی ہیں کہ تم اب یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری پہلی دھمکی کام کر جائے گی کہ تم سارے پاکستانیوں کو یہاں سے نکال دو گے۔ اور پتہ نہیں یہ بھی انکشاف طیب اردگان نے کیا تھا جب پچھلی مرتبہ
عمران خان ہے وہ جو یہ حسن روحانی والی اور طیب اردگان والی اور انڈونیشیا ملیشیا والی وہ جو کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پہ عمران خان نے جانا تھا تو صرف اس ایک اقدام نے کہ اس دنیا میں کرونا پھیلا ہوا ہے، پہلے بے روزگاری اتنی ہے، پاکستانیوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا بنے گا، اس پہ بلیک میل کیا تھا، کتنی گھٹیا حرکت تھی. اور اس کا انکشاف عمران خان نے نہیں کیا، طیب اردگان نے کیا ہے کہ یہ دھمکی عمران خان کو دی گئی تھی. اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا، وہ کیا کرتا بیچارہ. خیر نہیں ہو، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اس وقت پاکستانی فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے. پاکستان میں نئی قانون سازی ہو رہی ہے اور وہ میرا خیال ہے کل پرسوں تک وہ ایکٹ لگ بھی جائے گا، جس میں حکومت ہر پاکستانی شہری کے جو ذرائع ہیں، یہ فون ہے، واٹس ایپ ہے، آپ کی ای میلز ہیں، آپ کا جتنا سوشل میڈیا ہے، اس تک رسائی حاصل کرے گی، اس کو بگ کرے گی. اور اس کا باقاعدہ انالیسس ونگ میں یہ کام شروع ہو چکا ہے. اب جو دوسرا نمبر لگے گا نا، وہ لگے گا مقامی غداروں کا، کیونکہ پاکستان بہت جلد ایک مسلم امہ کانفرنس طلب کر رہا ہے تاکہ شہزادے سلمان کو اس کی اوقات یاد دلا دی جائے، ساتھ اس کے حواریوں کو بھی یاد دلا دی جائے، اور امریکہ کو بھی یہ بتا دیا جائے کہ کچھ بھی ہو جائے مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہوں گے اور ان کو پاکستان اکٹھا کرے گا. یہ ماضی کی روایت موجود ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے جو اسلامی کانفرنس کی تھی، پوری دنیا کے مسلم ممالک کے سربراہان وہاں آئے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں بھی آئیں گے اور ایک نیا اسلامی بلاک ابھر کر سامنے آئے گا جس کے ساتھ چین، روس شامل ہوں گے اور دنیا اور یورپ بھی بڑھ جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی دیکھیے اربوں کی طاقت تیل ہے، تیل کا 3 سال کے اندر اندر جنازہ نکل جائے گا، زیادہ سے زیادہ 4 سال اس نے چلنا ہے، ختم ہو جائے گا. یہ پانی سے بھی سستا بکا کرے گا، کسی نے لینا نہیں ہے. دنیا نکل رہی ہے اس بلیک میلنگ سے، زمانہ بدل رہا ہے. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو سمجھنے کی استعداد عطا کرے وہی معاملات کو سمجھ سکتا ہے. قرآن نے اس حوالے سے کہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا ایک جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین. درخواست ہے ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. جتنی جگہ گھر میں میسر ہو وہاں پہ سبزیاں لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار درخت لگائیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائکس دیں. آپ کا بہت شکریہ.